50-50 کا کل کسی نے کلپ بھیجا, 50-50 آیا کرتا تھا کسی زمانے میں, اس میں دکھایا کہ ایسا سادہ مذاق ہوتا ہے اور بڑا زبردست. چینی ہمیشہ شارٹ ہوتی رہی ہے کراچی میں, تو اس میں دکھایا کہ ایک دہشت گرد چائے پی رہا ہے بیٹھ کے نا, گنڈا بیٹھا ہوا ہے چائے پی رہا ہے, کالا چشمہ کیپ لگا کے چائے پیتے. چائے میں چینی کم تھی, جو چینی مارکیٹ میں کیا تھی, شارٹ تھی. اس کو غصہ آیا نا, پسٹل اٹھا کے لایا, اور وہ میوزک نہیں ہوتا وہ خطرناک قسم کا, وہ جیسے پتہ نہیں ابھی قتل 25-30 بندے گرنے والے ہیں, تو وہ جا رہا ہے اور وہ جو ہوٹل کا مالک ہے نا وہ کانپ رہا ہے. ہوٹل کا مالک پیسوں کی گڈیاں نکال کے اس کو دے رہا ہے, کہہ رہے نہیں گڈیاں نکال کے اس کو دے رہا ہے, یہ لے بھائی, بندوق رکھی ہوئی ہے. کہہ رہا سمجھ جا کیا کہہ رہا ہوں تجھے نا. اس کو بولا نہیں ہے, بس وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کو کیا چاہیے, لیکن وہ کہہ رہا پیسے لے تو نے گڈیاں, پسٹل رکھ دی, اس نے چینی نکالی, اس نے 1 چمچ 2 چمچ بھر کے ڈالی, جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا. یہ ہے تو لطیفہ, لیکن اگر چینی واقعی شارٹ ہو جائے نا تو ایسا ہی ہوگا. حقیقت بتا رہا ہوں, واقعی شارٹ ہو جائے نا ایسا ہی ہوگا. دہشت گرد آئے گا, بندوق رکھے گا, بولے گھر چل, چینی کا ڈبہ میرے حوالے کر. یہ تو ابھی ہری سوج رہی ہے ہم کو, پیٹ بھرے ہوئے ہیں, توندے بھری ہوئی ہیں, اس لیے آئی فون چاہیے ہمیں, اچھا والا لیپ ٹاپ چاہیے, LCD یہ LED گھر میں چینج کر لو. بیگم میں چاہ رہا ہوں سینما گھر میں ہی کھول لیں ہم, فلم دیکھنے کے لیے وہاں جانے کی ضرورت پڑے. یہ ہری اس لیے سوج رہی ہے, نلکوں میں پانی آ رہا ہے. سمجھتے ہو, جب واش روم میں بیٹھتے ہیں تو لوٹا بھر جاتا ہے, یہ تو اس لیے ہری سوج رہی ہے. ایک بڑے عالم نے بیان کے دوران, ایک حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت حکیم اختر صاحب کے بیانات سنا کریں, یوٹیوب پہ موجود ہیں آڈیو, بہت اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ان کے بیان سن کے. یہ صوفیہ کرام تھے جو بدعتوں سے بچتے تھے. تصوف کے بغیر دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی, خشک بنتا ہے انسان. حدیثیں بہت یاد ہو جائیں گی, جو گرمی چاہیے نا دل کو اللہ کی محبت کی, وہ تصوف میں ہی ہے. لوگ کہتے ہیں پھر نبی کے دور میں کیسے, نبی کے دور میں تصوف تھا, یہ اصطلاح نہیں تھی, یہ ٹرم نہیں تھی, یہ ٹرم بعد میں ایجاد ہوئی ہے. جیسے فقہ نبی کے دور میں تھا, اصطلاح نہیں تھی. تو مسائل تو تھے نا جن کو بعد میں فقہ کا نام دیا گیا. ہاں, تصوف کی 2 قسمیں, ایک بدعتیوں کا, ایک بدعت سے بچنے والوں کا. تو تصوف کے چکر میں کسی بدعتی کے بھیٹ نہ چڑھ جائیں. تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بیان میں فرما رہے تھے کہ بغداد جو تھا نا, مسلمانوں کی خلافت تھی, مسلمانوں کو بھی اللہ نے بڑے وسائل دیے تھے, تو بغداد میں بہت سے عاشق پیدا ہو گئے تھے. وہ بزرگوں کو جا کے بتاتے, حضرت ہمیں فلانی سے عشق, یہ عشق معاشقہ تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے نا, کہ عشق ہو گیا ہے, فلانے کو یہ ہو گیا ہے, پھر وہ اپنے شیخ سے جا کے اصلاحی تعلق, وہ عشق ختم کروائیں, یا وہاں شادی ہو جائے, یا جو بھی آج بھی ہوتا ہے. آج تو بہت ہی زیادہ ہو گیا کیونکہ بے پردگی ہے. پہلے زمانے میں بھی تھا, اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے. پہلے زمانے میں کہیں آنکھ میں ٹکا ہو گیا, نظر پڑ گئی, اور اتفاق سے کوئی سلام دعا ہو گئی تو پھر پاگل ہو گئے, لٹو ہو گئے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب تو لگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کام ہو ہی نہیں رہا مارکیٹ میں. تو اس زمانے میں کسی کو عشق ہوتا تھا, وہ بزرگوں کے پاس جاتا. تو بغداد میں بہت سارے عاشق پیدا ہو گئے تھے, کیونکہ خلافتیں تھیں, پیٹ بھرے ہوئے تھے, مسلمانوں کے پاس وسائل, ہر لحاظ سے وسائل. سائنس ٹیکنالوجی میں مسلمان سب کا باپ بنا ہوا تھا اس وقت, جو ہے نا امام تھا. گورا پڑھنے آتا, ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا, ہم سے پڑھتا تھا کہ کیا ہم پڑھاتے تھے اس کو. تو فرمایا کہ بغداد میں قحط پڑ گیا, جتنے عاشقین تھے نا سب کے عشق کا بھوت سب سے پہلے اترا ہے. کسی عاشق سے پوچھو شادی کرا دے, کہہ رہے روٹی دے دے بھائی, شادی وادی گئی ختم, تیل لینے, روٹی دے دے ہمیں. ابے تیری محبوبہ سے ملاقات کراتے, ابے چھوڑ مجھے روٹی چاہیے. ہر آدمی, یہ سب پیٹ بھرے ہوئے, توندے بھرے ہوئے کی باتیں ہوتی ہیں عشق معاش کا.